الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم سامعین و مشاہدین، اللہ جل وعلا کی عظیم صفت معیت اللہ لخلقہ کا ذکر و بیان درس میں جاری، اور اس سلسلے میں اہم ترین باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اعتقاد و منہج اور معیت اللہ لخلقہ کا صحیح معنی و مطلب اہل سنت والجماعت کے نزدیک واضح کیا گیا۔ اس سلسلے میں اہل بدعات، اشاعرہ، کلابیہ، حلولیہ کا قول و مذہب بھی ذکر کرتے ہوئے ان کی تردید اور ان کا ابطال بھی کیا جا چکا ہے، اور اس سلسلے میں جو نکات کہ جس سے اصل مسئلے کی نوعیت اور حقیقت واضح ہو کر کے سامنے آ جائے، سب پر گفتگو کی گئی۔ یہ نقطہ پھر سے ذکر کر دینے میں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ فقیہ امہ شیخ حسین رحمہ اللہ نے میت کے مباحث میں سے ایک بحث کا عنوان دیا کہ کیا علو و معیت میں کوئی تناقض ہے، کوئی منافات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ کیوں اور کیسے منافات نہیں ہے؟ اللہ جل وعلا کی معیت کہ وہ تمامی مخلوقات کے ساتھ ہے، یا خاص اوصاف کے حاملین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علو ذاتی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس علو و ارتفاع دونوں باتوں کے درمیان کوئی تناقض اور کوئی تضاد، کوئی منافات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان دونوں کے اندر کوئی منافات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آسان اور مختصر سا جواب، اور یہ بہت ہی اہم ترین جواب ہے، وہ یہ کہ خود اللہ جل وعلا نے اپنی ان دونوں صفتوں کے درمیان جمع کیا ہے۔ جمع کیا کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بغور آیت حدید کو پڑھیں تو اسی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی آیت کریمہ میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہہ کر کے اپنی مخلوق کے ساتھ معیت ساتھ ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور کلام اللہ برحق ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ جل وعلا کے کلام کے اندر تناقض و تضاد اور اختلاف، کسی بھی طور کا اختلاف ہے ہی نہیں،
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ تو اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اس کے اندر ہر اختلاف یا تناقض یا تضاد اور باہم آیات اور آیات کے معانی و مفاہیم کے اندر تناقض ہو ہی نہیں سکتا ہے. کلام اللہ سے بہتر کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کا کلام کسی بھی معاذ اللہ اختلاف و منافات و تناقض باہمی سے مبرہ ہے. تو اگر معیت اللہ لخلقہ اور علو اللہ الذاتی و استواؤہ علی عرشہ کے درمیان تناقض و تضاد ہوتا تو اللہ جل وعلا ایک ہی آیت کریمہ میں استواء العرش اور اپنی تمامی مخلوقات کے ساتھ معیت کا ایک ساتھ ذکر نہ فرماتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے میرے محترم سامعین اور بالخصوص طلبہ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں اور یقین کریں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز اوپر ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو، جیسے کہ شمس و قمر کے بارے میں عرب بولتے ہیں کہ ما زلنا نسیر والقمر معنا، مسافرین کا قول، یا نحن كنا في فلات او في ارض او في مكان والشمس معنا، کہ ہم ایک جگہ تھے اور سورج ہمارے ساتھ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ شمس و قمر، سورج اور چاند، یہ کائنات ارضی جس پر ہم انسان بس رہے ہیں ان سے کافی دور ہے. ہم سے بعید ہے یہ شمس و قمر، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا جملہ استعمال کرنا یا اپنی جگہ پر معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. کہ مثلا ہم رات میں سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی سے ہم مستفید ہوتے رہے اور یوں اجالی رات رہی اور اس چاندنی رات میں ہمارا سفر جاری رہا، وہکذا. تو جب مخلوقات میں یہ بات ممکن ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو اللہ جل وعلا کے لیے بدرجے اولا یہ ممکن ہے کہ اللہ جل وعلا ذاتی طور پر عالی اور مرتفع ہو اور ساتھ ساتھ وہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہو. اور علی سبیل التنزل اگر ایسا مخلوقات کے درمیان باہمی طور پر متعذر اور دشوار ہو تو یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کے حق میں یہ چیز دشوار نہیں ہو سکتی ہے. ایک نکتہ جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اور وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان اللہ معنا بذاتہ، کہ اللہ بذاتہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل درست نہیں. قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھنا اور اس اعتقاد کا یوں اظہار کرنا کہ ان اللہ معنا بذاتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے اس قول پر استدلال ہوا معکم اینما کنتم الا هو معهم اینما کانوا، جیسی آیات سے یا لا تحزن ان اللہ معنا اننی معکم اسمع وارى یا ان اللہ مع الصابرین جیسی آیات سے استدلال کرنا بالکل قطعی درست نہیں ہے. وجہ یہ بھی ہے سیدھی سادی بات کہ اس طرح کی عبارتیں وہم میں ڈالنے والی ہیں.
کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی بذات خود ہمارے ساتھ ہے، ہم میں یا ہم جہاں ہیں وہاں حلول کیے ہوئے ہیں، اس طرح کی تعبیریں درست نہیں ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی نہیں درست ہے کہ اللہ جل وعلا کا ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہونا یہ اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی شان سبوحیت اور شان قدوسیت اور شان کبریائی، شان جلال و عظمت کے منافی ہے، کیونکہ اس سے لازم یہ آئے گا اللہ جل وعلا محل القاذورات کے اندر بذات خود موجود ہو۔ دوسری بات، عقیدے میں ایسے جملے استعمال کرنا جن میں احتمال ہو، یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے جملے عقیدے میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے محتمل عبارتوں کی نفی واجب ہے۔ جب بھی کوئی بات محتمل ہو تو اسے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کی نظیر خود کتاب اللہ کے اندر ہے۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے تھے کہ راقنا، زبان ٹیڑھا میڑھا کر کے، اور اس کا اپنا ایک الگ معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اے الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا مت کہو، اس لیے کہ اس کا ایک غلط معنی جو یہودی مراد لے سکتے تھے اور لیتے تھے وہ نہیں، بلکہ راعنا کے بجائے انظرنا بولو۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ محتمل باتیں نہیں بولنی چاہیے ہر دین و شرع کے اندر، لہذا شؤون الہیہ میں ایسے جملے استعمال کرنا اور ایسی تعبیریں استعمال کرنا کہ جس کا غلط تو صحیح دونوں معنی ہو، یا جس میں احتمالات ہوں یا ایک سے زائد صورتیں مراد لی جا سکتی ہوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے معیت میں ہم معیت اللہ ذاتی یہ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ معیت الذات کہتے ہیں نصوص کے ساتھ اور نصوص کے مدلول سے یہ خروج ہے، ساتھ ساتھ سلف کی استعمالات اور تعبیرات سے یہ خروج ہے، اور اس میں اہل بدعات کے قول کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان اللہ حال بذاتہ فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے، لہذا اس طرح کا جملہ کہ اللہ ہمارے ساتھ بذات ہی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس طرح کے جملے بولنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس قدر باتیں معیت کی صفت کے متعلق گوشے گزار کی گئی، اور میں بطور ملخص پھر اپنے عقیدے کا بیان یوں کر رہا ہوں جو ہمارے سنت الجماعت اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ آیات معیت یہ ہے اللہ جل وعلا کی معیت حقیقی پر دلالت کرتی ہے، اور معیت کا وہ معنی ہے جو اللہ کی شایان شان ہو، اور معیت کی ان آیات کی روشنی میں دو قسمیں ہیں، معیت عامہ اور معیت خاصہ۔ معیت عامہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، کہ ان کو جانتا ہے، ان کی سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور ان کے تمام احوال سے باخبر ہے۔ اور معیت خاصہ جس پر بعض آیتیں دلالت کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن مخلص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا اچھے اوصاف و خصائل سے آراستہ و پیراستہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس معیت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، ان کو فتح و ظفر سے نوازتا ہے، اور اس طرح کے معانی
مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ بار بار اس کی تشریح و توضیح پچھلے دروس میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں صحیح ترین معتقد اپنانے کی توفیق دے، اور ان اہل سنہ والجماعہ کے صراط مستقیم پر قائم رکھ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے یا رب، اور مغضوب و ضالین کی راہ سے اور ان کے طریق سے اور ان کے منہج سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔